علماء اکرام کا کیا کردار ہو سکتا ہے دین کی بات آگے پہنچانے میں، اور لوگوں کو کس طرح رمضان کی وہ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، اور رمضان سے کس طرح وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ بہترین سب سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، سبحان اللہ، جو حق بات کہے اور نیک عمل کرے، اس سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور کہے وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فخریہ فخریہ طور پر، فخریہ ہم تو باہر جا کر کہہ دیتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں کہیں گے تو کیا بنے گا، کیا بنے گا، لیکن فخریہ اپنے اسلام کا اور اعلان بھی کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پہ جو میڈیا کے ذریعے ماشاءاللہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے، ایچ ناؤ کے ذریعے ہم اپنے ناظرین تک جو یہ دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں، نیت یہی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارا بھی اس میں حصہ شامل فرما دے، بے شک۔ تو مقصد یہی ہے۔ تو روزے کی بہت برکات ہیں، اور حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ آپ دیکھیں ہر عبادت اس میں ایک یعنی ظاہری نظر آتا ہے کہ یہ بندہ عبادت کر رہا ہے۔ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو تو لوگ دیکھ کے اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو لوگ اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی حج کر رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، تو لوگ کہہ سکتے ہیں یہ یا عمرہ کر رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، یہ طواف کر رہا ہے۔ اور صرف واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دیکھ کے آپ نہیں پتہ لگا سکتے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں، یہ اندر کی عبادت ہے، یہ خالص اندر کی عبادت ہے۔ باقی جو عبادات ہیں وہ باہر کی ہیں، وہ نظر آتی ہیں، نماز پڑھنا، حج کرنا اور دیگر عبادات، زکوٰۃ دینا، پیسے دینا، خرچ کرنا، ساری عبادات وہ باہر کی ہیں، نظر آتی ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے کہ کس طرح اس نے روزہ رکھا، اور اللہ کی خاطر، اللہ کی وجہ سے صرف اور صرف اس نے روزہ رکھا، اور اسی نیت سے ہی وہ کھاتا بھی نہیں ہے، بد نظری بھی نہیں کرتا، اپنے آپ کو روکتا ہے، غلط چیزوں سے روکتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے۔ تو اللہ نے فرمایا الصوم لی، اس نے روزہ بھی میرے لیے رکھا اور اس کا بدلہ بھی میں ہی اس کو دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ روزہ بھی میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو باقی ہر عبادت کا بدلے میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھیں گے تو اس کا یہ بدلہ، حج کریں تو اس کا یہ بدلہ، ہر عبادت کے لیے اللہ نے یہ فرمایا، بدلہ مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ بھی میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مطلب اتنی اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے جی کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اس کا بدلہ میں نے مقرر نہیں کر رکھا، جتنی تمہارا تقویٰ ہوگا اتنا اس کا بدلہ ہوگا، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی کہ تحفتاً، کیا پتا اللہ اپنی ملاقات کروا دے۔ یہ چیز ہے بالکل۔ اب اس سے تو یہی مراد ہے کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ میں خود ہوں تو یقیناً زیارت کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت جنتی جنت میں جانے کے بعد صرف ایک چیز کی شوق یعنی اشتیاق ان کا ایک ہوگا کہ اللہ کی زیارت، کہ اللہ کی بس زیارت ہو جائے، وہ بس ایک اللہ کی جھلک دیکھیں گے، نظارہ کریں گے۔ ہر جنتی، ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ 6 نبیوں والی صفات سے نوازیں گے۔ ہر ادنا درجے کے جنتی کو، سب سے کم درجے کا جنتی، اس میں نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کا قد، 60 ہاتھ لمبا قد، 120 فٹ، ہر جنتی کو قد اتنا ہوگا۔ دوسرا جوانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جوانی، جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے 32 سال عمر، مکمل جوان۔ اور تیسرا حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز، ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ آواز دیں گے حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز، سریلی خوبصورت آواز۔ اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام والا، حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ زلیخا نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹی تھی، اتنا۔ اور جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ چھوٹا سا واقعہ ہو جائے صبر کا ان کا۔ جی، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت صبر دیا،
ان کے ایک روایت میں آتا ہے کہ 40,000 ان کے یعنی ریوڑ تھا بکریوں کا اور اونٹوں کا اور گائے وغیرہ ان جانوروں کا حضرت ایوب علیہ السلام کے. اللہ نے آزمانا شروع کیا. اللہ نے ان کی بکریاں بھی جو ہے وہ چھین لی, وہ بھی مر گئی ساری بکریاں ان کی. کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے کیا, تعفن آ گیا تھا. جی تو اس میں ان کی بیماریاں, اس کی بکریاں چلی گئی, ریوڑ چلا گیا, اونٹنیاں چلی گئی, مالدار تھے بہت. جی بہت مالدار تھے, بہت سارا کچھ چلا گیا. آخر میں ان کو بیماری نے پکڑ لیا. اب یہاں ایک جو بات ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. اب یہ تھوڑا سا اب اس پہ کنفیوژن ہے کیونکہ نبیوں کے جسم کو کیڑے نہیں کھا سکتے. نبیوں کے جسم کو کیڑے یہ تھوڑا جو ہے اس عیب کے اس کے خلاف ہے. کیڑوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے جو واقعہ سنایا یا اس کی جو مصدقہ چیزیں ہیں وہ اس طرح نہ رہی ہوں, لیکن ان کو کھوڑ کی بیماری ہو گئی. کھوڑ سے مراد جس میں انسان کی جسم میں زخم پڑ جاتا ہے, زخم یہ کہہ سکتے ہیں. اس پہ کیڑے یقیناً نہیں پڑے ہوں گے. اللہ کیونکہ نبی کے جسم کو اللہ تعالیٰ کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ پاک کر رکھا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ میں نبیوں کو بھی آزما سکتا ہوں. تو تم تو پھر انسان, تم تو عام بندے ہو نا, میں اور آپ تو عام بندے. اور ان کو جو مالدار نبی ہیں ان کو آہستہ آہستہ ان کا جو ہے نا وہ مال اللہ تعالیٰ نے واپس لیا, مال لے لیا, اور پھر ان کو صبر آزمانے کے لیے پھر ان کو بستی والوں سے الگ بھی تو الگ کیا. ان کو اپنے بستی والوں سے الگ کیا. ان کی اہلیہ اور دیگر گھر والے ان کو بستی سے الگ جنگل میں ایک جگہ وہاں وہ ان کی اہلیہ جو ہے ان کو کھانا پہنچانے جاتی تھی بیچاری. تو ہر روز وہ ان سے حال پوچھتی تھی تو وہ کہتے تھے بس صبر کرتا ہوں میں. وَإِذْ نَادَى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, قرآن پاک میں ہے اللہ نے کہ اے ایوب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. سورۃ الصاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اتنا اللہ نے اتنا آزمایا, مالداری سے سارا مال چھین لیا, بیماری لگ گئی, بستی سے بے دخل ہو گئے, اور جو ہے کئی عرصہ وہ بستی سے باہر اکیلے رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کا اس کے اوپر شکر اور صبر کرتے تھے. اللہ کے جو بیماری تھی اس کے اوپر صبر کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے ایوب اپنا پاؤں جو ہے آگے بڑھاؤ, ہاتھ آگے تو بڑھاؤ, ہاتھ آگے بڑھانا تمہارا کام ہے, پانی کا چشمہ نکالنا میرا کام ہے. اللہ نے پانی کا چشمہ نکالا, وہ پانی پیا, اندر کی بیماریاں ختم, اور اوپر پانی بہایا, باہر کی بیماریاں ختم. تو ہر نبی کو اللہ نے آزمایا. تو میں بات پوری کر رہا ہوں کہ یہ ہو گئے 5 نبیوں والی صفات. 6 نمبر پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق. ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق عطا فرمائے. انک لعلی خلق عظیم, اخلاق عظیمہ وہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو عطا فرمائے. ایک گفٹ, ایک چیز اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے ہر جنتی کو, وہ ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی چاہت میں سے ایک چھوٹی سی چاہت انسان کو عطا فرمائیں گے. جیسے اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جنتی جنت میں جو چاہے گا وہ ہوگا. سبحان اللہ, جو چاہے گا وہ ہوگا, جو چاہے گا وہ ہوگا. کوئی کھانا کھانے کا دل کرے گا, جی فلاں پرندہ یہ اڑ رہا ہے, یہ پرندہ کاش کہ میں اس کو کھاؤں, وہ پرندہ آئے گا. وہ پرندہ جب بھنا ہوا گوشت ہوگا پھر اس کی ایک بوٹی کھائے گا, پھر خواہش ہوگی کاش کہ یہ کڑھائی بن جائے, پھر وہ کڑھائی بن جائے گی, پھر وہ کھائے گا. تو ہر جنت میں مزے. یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عربی نسل کے گھوڑے کے اوپر سوار تھے, تو ایک یہودی وہ خستہ حال میں تھا. اس نے دیکھا, اے امام حسن, آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے, آپ کے نانا نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. جنت الکافر, جی, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہاں دنیا میں تو آپ مزے میں ہیں, ماشاءاللہ پوشاک اور عربی نسل کا گھوڑا اور خوشبو لگائی ہوئی, ایسے لگتا ہے دنیا میں تو بادشاہوں کے مزے تو آپ کے, خستہ حال ہمارے ہیں. امام حسن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں نعمتیں دی ہیں, یہ آخرت کی نعمتوں کے بدلے میں ایسے ہی جیسے یہ قید خانے والی نعمتیں. جو اللہ نے ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا کی ہیں, یہ جنت میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے. شدید تو وہ بڑی وہ ہے نا
کہ وہ جنت ایسی جگہ ہوگی نہ کسی نہ آنکھ نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، جس کو نہ کانوں نے سنا ہوگا. جی صحیح ہے کہ ذہنوں نے کبھی اس دیس کو سوچا بھی نہیں. مطلب ہماری جو ویژنری ہے، جو ہم سوچ سکتے ہیں، امیجنیشن ہے، وہ ہمارے جو ذہن ہے نا، عام انسانی ذہن، وہ شاید اس جنت کو سوچ بھی نہ پائیں. حقیقت اور ہمارے آنکھوں نے، کسی بھی آنکھوں نے اور نہ کانوں نے، صرف یہ ہماری تجزیے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی بات ہے نا کہ ہم کڑھائی کھا لیں گے یا ہم بنا ہوا گوشت کھا لیں گے، لیکن وہ تو وہ جگہ ہے نا جہاں پر اللہ جانتا ہے، جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ ذہنوں نے کبھی اس دیس کو سوچا بھی نہ ہو. حقیقت ہے وہ ایسا دیس ہے کہ جس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان سب سے، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہر جنتی جو جنت الفردوس میں ہوگا وہ بھی، اور جو ادنیٰ جنت میں ہوگا وہ بھی، خواہش ایک ہی ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ زیارت، اللہ کا دیدار. تو یہ روزے کی فضیلت ہے کہ کیا پتا اللہ اپنی زیارت کرا دے، اپنا دیدار کرا دے. یہ حقیقت ہے. یہ روایت میں آیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا امکان یہی ہے غالب کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہی فرمائے کہ بندے تو میری زیارت کر. سبحان اللہ. بس اپنی زیارت روزے دار کو اللہ تعالیٰ کروائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو کیٹیگری وائز جنت ہوگی نا، کیٹیگرائز ہے نا جنت. جی جنت الفردوس سے پھر اس سے نچلے، پھر اس سے نچلے، پھر اس سے نچلے. اسی طرح کیٹیگریز جنت کی ہیں. جو سب سے سپیریئر جنتی ہوں گے، جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری کے جنتی ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ شاید روز اپنی زیارت کرائے گا یا ہفتے کے بعد کرائے گا. اسی طرح پھر ان سب کا آہستہ آہستہ نمبر آئے گا، کسی کا مہینے بعد، کسی کا 6 مہینے بعد، کسی کا 3 مہینے بعد، کسی کا سال کے بعد. لیکن بات ہو رہی تھی روزے کی اہمیت اور فضیلت. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے جنت پالی اس نے سب کچھ پا لیا. یہ پوری محنت دنیا میں آنے کی، اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق سب چلنے کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری اسٹرگل، یہ ساری مشکلات کس لیے؟ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے. ایٹ دی اینڈ، مرنے کے بعد 2 چیزیں ہیں. حساب کتاب کے بعد کیا ہے؟ جنت اور جہنم. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے نا. یا تو اللہ معاف کرے گا، جنت میں ڈالے گا، یا اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ عذاب دے گا تو جہنم میں ڈالے گا، اور پھر وہ عذاب پورا کر کے اگر ہم مسلمان ہوں گے اور ہمارے دلوں میں نیکیاں ہوں گی تو ہم جنت میں آ جائیں گے. لیکن ناظرین، اہم بات مفتی صاحب، بڑی گہری بات ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھا پاؤں نہ سمجھا پاؤں. جنت ہونے کے باوجود بھی ایک شوق ہوگا اللہ کی زیارت. لیکن یہ روزہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. تو اندازہ لگائیں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے. بہت بڑی اہمیت ہے، اور بہت آپ نے اچھی بات کی. روزے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں روزے کے. روزہ ہر مسلمان کو جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور روزے کی حالت میں اللہ نے فرمایا یہ روزہ بھی میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں. اس رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا. ایسا مقدس مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. روزے دار جو ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی جو منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کو مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو روزے دار جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ دیکھیں منہ کی بو، اب ایک نارمل انسان ایک دوسرے سے تھوڑا دور ہوتے ہیں، اس کو لے کر فاصلہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کتنی پسند ہے وہ، اللہ کو اتنی کہ مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. وہ تو بندہ وہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا. تو یہ دنیا کی تو عارضی زندگی ہے. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کس وقت آ جائے، اور کب آخری بلاوا آ جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، حضرت امام مالک کو خواہش ہوئی کہ میں آخری عمر کا آخری حصہ ہے میں جا کر عمرہ کر کے آؤں اللہ کے گھر کا. وہ رہتے تھے مدینہ طیبہ میں. تو خواہش ہوئی کاش کہ مجھے پتہ چل جائے میری زندگی کے باقی کتنے دن ہیں، تاکہ میں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر نکلوں اور مجھے موت آئے. خواہش ہے کہ مدینے میں میری موت آئے اور مدینے سے باہر نکلوں، مکہ کے راستے میں ہوں تو وہیں نہ موت آ جائے. کاش کہ اللہ مجھے بتا دیں کتنے دن میرے باقی ہیں.
تو رات کو سوئے، خواب میں زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام مالک نے پوچھا آقا میری زندگی کے باقی کتنے دن ہیں؟ آقا نے یوں اشارہ فرمایا 5۔ صبح ہوئی، امام مالک پریشان کہ 5 کا کیا مطلب ہے؟ 5 سال 5 مہینے 5 ہفتے 5 دن 5 گھنٹے، تو پریشان ہو گئے امام مالک۔ تو اس وقت کے سب سے بڑے معبر تھے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک معبر تھے؟ جی معبر، تعبیر کرنے والے، جی تعبیر کرنے والے تھے، تعبیر بتانے والے تھے۔ ان کی کتاب تعبیر الرؤیا آج تک لوگ ان سے ہی فائدہ لیتے ہیں۔ تو امام مالک نے ان کے پاس اپنا غلام بھیجا، تو غلام بھیجا اور اس غلام سے کہا کہ نام ظاہر نہ کرنا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے، ہاں لیکن آپ بس اس کی کہ نہ کسی تعبیر پوچھنا۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ غلام پہنچا، حضرت علامہ ابن سیرین نے فرمایا یہ خواب جس کسی نے بھی دیکھا ہے وہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ ایک بات تو یہ، مدینے سے باہر کے کسی شخص نے کوئی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرے نمبر پہ یہ خواب جس نے دیکھا ہے وہ سب سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے، عام بندہ یہ خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، اور مدینے میں امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو میرا گمان ہے کہ یہ خواب امام مالک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے، غلام نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں یہ اشارہ فرمایا ہے، یہ قرآن کریم کی 5 آیتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ خمسہن لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ان کا علم نہیں ہے۔ انما الساعۃ عند اللہ، قیامت کا علم کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ انما الساعۃ عند اللہ، وینزل الغیث، بارش کا علم، ویعلم ما فی الارحام، دنیا مادہ کے رحم میں کیا ہے یہ علم بھی اللہ کو ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا یہ علم بھی اللہ کو، وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی یہ علم بھی اللہ کو۔ کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم میں خم چل بسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے،